پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تنقید کی زد میں ہے۔ پی ڈی ایم کی مسلسل ناکامیوں کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو کل تک دونوں جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کراتے دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے پیپلز پارٹی پر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری کا الزام لگا دیا، پھر وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر نون لیگ کے سینئر رہنما مسلسل پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، آئے روز نئے الزامات لگا رہے ہیں۔ نون لیگ کا پہلا الزام ہے کہ سینٹ چیئرمین کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے جو 7 ووٹس مسترد ہوئے وہ پیپلز پارٹی نے خود ایک حکمت عملی کے تحت مسترد کروائے۔ دوسرا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا، اس لیے جب وہ ایک چھوٹے عہدے کے لیے اپنے اصول قربان کر سکتے ہیں تو استعفے دینا تو دور کی بات ہے۔ ساتھ ہی نون لیگ یہ طنز بھی کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومتی اتحاد کے 4 اراکین کو اپوزیشن میں بٹھا دیا ہے تو سینٹ میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 57 بن جاتی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوا لے۔ نون لیگ کا تیسرا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کی تجویز پیش کی اور سلیکٹرز کی مرضی کی وجہ بھی بتائی جسے نواز شریف نے مسترد کیا۔ اور نون لیگ کا چوتھا الزام ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دینے کے لیے پیپلز پارٹی رضامند ہو گئی تھی اور بعد میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیپلز پارٹی نے الزامات کو کیسے دیکھتی ہے؟ ان تمام اجلاسوں میں شریک ہمارے ساتھ جو رہنما موجود ہیں، سابق وزیر اعظم سینئر نائب صدر پی ڈی ایم راجہ پرویز اشرف صاحب۔ راجہ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں اجلاس ہوا، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، 2 منٹ میں یہ معاملہ حل ہو گیا، کوئی آگے سے مخالفت نہیں آئی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ سے ہوگا، سینٹ چیئرمین آپ کی طرف سے ہوگا، اور اب اگر یہ جو 4 لوگ بٹھائے ہیں 57 ہو گئے ہیں تو پھر ہٹا دیں سنجرانی صاحب کو اور بنا لیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ تھینک یو شاذب۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہیں پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کر ہم کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن کیونکہ اب یہ ان کی طرف سے یہ باتیں پبلک ہو رہی ہیں تو میں یقیناً ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ بالکل صحیح فرمایا خاقان صاحب نے کہ ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی، وہیں پر یہ بات سامنے آئی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کس جماعت کا ہونا چاہیے۔ میں نے وہاں اپنی میں نے کوئی بہت سخت لہجے میں نہیں لیکن نرم لہجے میں نے ان سے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ ہے کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس نیشنل اسمبلی میں 2 میجر آفیسز ہیں جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھا جائے۔ لیکن ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی تو یقیناً میں نے اس کو نوٹ کیا، لیکن بعد میں نے فوری طور پر ٹیلی فون کیا ہمارے سیکریٹری جنرل جو ہیں پی ڈی ایم کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، اور ان کو میں نے ساری صورتحال بتائی کہ میں تو گیا تھا ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے اور وہ ہو گیا، اس میں بھی میں نے اس لیے حصہ نہیں لیا کہ میں خود ایک امیدوار تھا بطور پارٹی کے۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ کچھ یقین انہوں نے کہا کہ آپ جانے دیں فیصلہ ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں شاید میرے لیے مشکل ہوگا اپنی پارٹی کو بھی کنونس کرنا، تو آپ اس میں میری مدد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ پھر جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے اس معاملے پہ بات کریں، اور مجھے بعد میں پتہ چلا، مطلب میں نے اپنے جو تھی وہ جو خدشات تھے وہ فوراً ظاہر کر دیے، اس کے بعد کچھ میسیجنگ بھی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو اس انداز سے مگر راجہ پرویز صاحب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پھر آپ لوگوں نے ٹائم بڑا لگایا جب تک گیلانی صاحب ہارے نہیں سینٹ چیئرمین کا الیکشن، یا تو اس سے پہلے ہی اس بات پر ایجیٹیٹ کرتے اور بولتے کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ جب گیلانی صاحب ہارے اور نون لیگ نے کمٹمنٹ کے مطابق ووٹ دے دیے اور 7 ووٹ مسترد ہوئے، جس پر بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ 7 ووٹ بھی آپ لوگوں نے کسی حکمت عملی کے تحت مسترد کرائے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا یہ معاملہ۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ کوئی حکمت عملی کر کے ہارتا ہے؟ حکمت عملی تو ہوتی ہے جیتنے کے لیے شاذیب صاحب۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی تھی جس میں ہم خود ہار جائیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سرین جو ہے وہ ووٹ جو مسترد ہوئے وہ بالکل زیادتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ زیادتی تھی، کیونکہ گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اور کسی کے نام پہ مور لگانے کا مقصد یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اس بندے کو ووٹ دینے کے لیے، اس نے اپنا انٹینٹ جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ اداروں کی مداخلت کے خلاف تھا یہ اتحاد
اور یہی الزام نون لیگ اب آپ پر لگا رہی ہے کہ اصل میں تو آپ نے اداروں کی آشرواد سے کیا ہے یہ کام. اور انہوں نے یہ بھی کہا مریم نواز صاحبہ نے تابعدار بننا ہے تو پھر عمران خان کی طرح بنے, اس طرح نہ بنے کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ہیں. تو آپ کا جو ایسنس تھا اس اتحاد کا وہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہیں بقول ان کے. میں شاہزیب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بہت احترام ہے مریم بی بی کا بھی اور شاہد خاقان صاحب کا بھی اور دوسرے دوستوں کا جو پی ایم ایل این میں ہم اکٹھے ہم نے میٹنگز کی ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جذبات میں اس طرح کی باتیں کرنے سے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کہنے کے لیے ایک بہت لمبی داستان ہے. جہاں تک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا تعلق تھا تو یہ معلوم ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی, شاہد خاقان صاحب کو بھی, احسن اقبال صاحب کو بھی, کہ جو سینیٹر جو تھے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے رہا ہے انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس بھی کروائے تھے. انہوں نے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, ہم انہی سے ووٹ لے رہے تھے, 21 ووٹ ہمارے تھے. پھر ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے جو ایک اپوزیشن کی جماعت تھی, انہوں نے ہمیں ایک ووٹ کمٹ کیا. اس کے بعد ہم نے اور ایک ووٹ کا اس میں جو ہے اضافہ کیا. پھر جس وقت ہم وہاں گئے سینیٹر صاحب کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو انہوں نے حامی بھری اور انہوں نے کہا ہمارے پاس 4 ووٹ ہیں, اور وہ انہوں نے وہ 4 ووٹ ہمیں دیے. اور وہ مگر راجہ پرویز صاحب پر کوئی بیٹھتا ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مگر ایسا اگر وہ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ رہے ہیں, اس سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے گیلانی صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہے سنجرانی صاحب کو, اور اگر آپ بیٹھ گئے ہیں اور جینوئنلی بیٹھ گئے ہیں تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پھر آپ سنجرانی صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیجئے. تو وہ آپ کیوں نہیں موو کر رہے ہیں؟ پھر گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ لگوائیے. دیکھیں وہ اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ باتیں سامنے آئی ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. ہمیں حکمت عملی اس کی وضع کرنی چاہیے. ہم لوگ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر راستہ نکل سکتا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد لانا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے, ایک ڈیموکریٹک ٹول ہے. اس کو تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکیل ہیں. سمجھا جائے کہ 5 اپریل کو بھی زیادہ امید نہ رکھی جائے کہ پیپلز پارٹی استعفوں کا فیصلہ کر لے گی, کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہوگا. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر اس بات پر کنونس نہیں ہوں, نہ پہلے دن تھا نہ آج ہوں, کہ استعفے دینے کے بعد وٹ از دی نیکسٹ روڈ میپ ہمارے پاس کیا ہے. ہم نے لانگ مارچ کی تیاری کی ہوئی تھی, پورے سندھ صوبے کو ہم نے موبیلائز کیا ہوا تھا. ہماری پنجاب کی آرگنائزیشن جو تھی وہ ڈسٹرکٹس اور ڈویژن تک جا چکی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ آنا چاہتے تھے, لیکن اچانک انہوں نے فیصلہ کر دیا اور ہمارے لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ نتھی کر دیا. تو شاہزیب وہ ایسا مسئلہ تھا جو اچانک ہمارے سامنے پیش آیا, ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے, اور ہماری لیڈرشپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اب یہ مسئلہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اور جو فیصلہ وہ ہوگا ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھ دیں گے.